استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، اصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی وظیفہ استغفار استغفار. ہائے ہائے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا. کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اس چیز سے استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. بھائی خیر تو ہے، آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں، کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کو بتاؤں گا، کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے، صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی ولیہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون تھی. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے ہیں سر میں درد ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟
اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا. آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں, اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے, اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا. یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا, وہی بات والی بات ہے, قرآن پڑھے نا, اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے. ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے مال کم ہو جائیں گے, بیمار ہو جاؤ گے, خوف آ جائے گا, پرابلمز آئیں گی, مگر آگے کیا فرمایا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ, جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. نیکیوں میں صبر, جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا, یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا, ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر, جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے, اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, اب وہ صبر کر رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, مال آگے آ رہا ہے, حرام روزی نظر آ رہی ہے, چانس مل رہا ہے, چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے, دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے, ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں, تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے, یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں, اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا, یہ بھی صبر ہی ہے, اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, مشقت والا کام بھی ہے, پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا, صبر کر رہے ہیں نا, یہ بھی صبر کرنے والا. گناہ کا موقع مل رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, رک رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. تکلیف آ گئی, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ کی رضا پر راضی ہے, صبر کر رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا, اب اس میں ورابطو, قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے, اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا, مسلمانوں کی حفاظت, دین کی سربلندی, اسلام کی قوت کا اظہار, لوگوں کے حقوق کا تحفظ, پیغام الہی کے لیے تبلیغ, کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے
وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا ہے. یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے, تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا, سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں. ایک بڑی کمال کی آیت ہے اور اس آیت نے ہزاروں, میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت ہے. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے, سورہ حدید ہے, آیت نمبر 16 ہے. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے, کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل, اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں,
ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے, چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے, گھٹیا نہیں. اچھا, انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی, جب بہترین چیز خرچ کرو گے, حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا ہے, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے, فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے.
but we have no time to read Quran and have no time. زندگی میں مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بعض اوقات انسان کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ اب میں اس سے نہیں نکل سکوں گا, مگر ایسا نہیں ہے. اگر اللہ پر بھروسہ ہونا تو اللہ کریم طوفان بھی ٹال دیتا ہے, اس کی رحمت ایسے کنارے لگاتی ہے کہ بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا, مگر وہ بھی تو مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے زندہ باہر آیا ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے. اور آپ نے سبحان اللہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جو وظیفہ پڑھا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی بند کوٹڑی میں گویا پھنس گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غموں کی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلوں گا, یہ پرابلم بڑا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھو. تو ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے. ایک شخص تھا, رات کو ذکر اللہ کر رہا تھا, تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا. تو شیطان نے اس کو جھڑک کر کہا, اے کمبخت, کب تک اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھے گا, ادھر سے تو کوئی جواب ملتا نہیں ہے, تو ہے کہ مسلسل اللہ کو پکار رہا ہے اور رب کی طرف سے تو تجھے کوئی جواب ملتا ہی نہیں ہے. شیطان کا یہ وار اس کے دل پر لگا اور وہ دل ٹوٹ گیا. ذکر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا. رات کو جب وہ سویا نا تو حضرت خضر خواب میں تشریف لائے, فرما رہے تھے اے نیک بخت تو نے ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا بارگاہ الہی سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا, میں اللہ کو پکارتا ہوں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آتا, مجھے فکر ہونے لگی میرا ذکر کہیں رد ہی نہ کر دیا گیا ہو. ذرا حضرت خضر کا جواب سنیے گا, آئے ہائے کیا جواب دیا ہے, اللہ کرے یہ نقش ہو جائے دل پر. حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے بارگاہ الہی سے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے. ذرا سنیے, جملہ سنیے, جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہی ہمارا جواب ہے. جو تیرے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے, یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھے اپنے ذکر میں مشغول کر دیا ہے. تیرے ہر یا اللہ کہنے میں ہماری 100 لبیک پوشیدہ ہے. ہائے 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 ہائے, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں توفیق ڈالی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ چاہتا ہے تو ذکر کرتے ہیں, وہ چاہتا ہے تو دعا کرتے ہیں. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے قبول بھی وہی فرمائے گا. مانگو تو صحیح, جس نے نماز کی توفیق دی ہے قبول بھی وہ فرمائے گا. کئی لوگ ایسے شیطان کے وار میں آ جاتے ہیں, یار ہم بڑے گناہگار ہیں, ہم کیا نماز پڑھیں, ہم کیا دعا کریں. ارے میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. مالک جب بھی اپنے عمل دیکھے ہیں تو شرمندگی ہی ہوتی ہے, کچھ ہے ہی نہیں, کیا پیش کریں. بس ایک امید رحمت والے رب سے ہے کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھا میں رحمت رب دی بھلے بلے بلے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو بیڑا پار ہو جانا ہے. اس رحمت والے رب کو یاد تو کرو نا, اس کا ذکر تو کیجئے. اللہ اکبر. آپ نے حضرت جنید بغدادی کا واقعہ تو سنا. ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے, آپ ذکر الہی کر رہے تھے. نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر تو خاموش ہو جائیں, مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی, کہیں آپ کے ہونٹ پہ کٹ نہ لگ جائے. کہتے میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں, میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایک ایک لمحہ ذکر الہی میں گزارتے تھے. انہوں نے حدیثیں سنی ہیں, انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں. آؤ میں آپ کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کا ذکر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں, اس کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ حدیث قدسی ہے. رب فرماتا ہے
کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے. جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں, یعنی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اگر وہ ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتی ہوئی آتی ہے. ہائے ہائے ہائے, رب کی رحمت کی طرف سے تو یہ اعلان ہے کہ آ جاؤ میرے بندو. اس کی رحمت تو چاہ رہی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. میرے رب کی رضا ہے کہ ہم بخشے جائیں, رحمتیں ہم پر برسائے. مگر یہ کیسا بندہ ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ان احادیث سے, ان روایتوں سے اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے کہ وہ قریب کتنا نوازنے والا ہے. کیا خوبصورت فارسی کا مقولہ سنتے ہیں نا, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہا قیمت تلاش نہیں کرتی ہے, رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. برسنے کے بہانے تلاش ہو رہے ہیں کہ کس طرح بندے پر رحمت برسا دی جائے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذکرونی اذکرکم, تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ہائے ہائے ہائے. اور سنو, ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو, اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. اللہ کرے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم ایک جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پا جاؤ. اگر فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے تو اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ والے اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے. فرماتے میں نے حضرت جرجانی کے پاس ستو دیکھے ہیں, ستو وہ گھول کر پی لیتے تھے. کسی نے کہا کہ حضور آپ روٹی نہیں کھاتے, کھانا نہیں کھاتے, بس ستو پیتے رہتے ہیں. تو فرمایا میں نے روٹی چبانے میں جتنی ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور جتنی دیر ستو پینے میں لگتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں نے 90 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کا فرق دیکھا ہے. یعنی 90 ٹائمز میں اللہ کی تسبیح کر لیتا ہوں. اگر کھانا روٹی کے ساتھ کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے, ستو میں جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو فرماتے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں چبائی ہے. اتنا وقت کی قدر تھی انہیں, ایک ایک سیکنڈ کی ویلیو تھی. آج ہمارے گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں, میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ساری رات نکل جاتی ہے, کیسے رات گزرتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اللہ والے ساری رات عبادت کیسے کرتے تھے, سجدے, تلاوت, قرآن, درود, ساری رات نوافل, ایسا ذوق کیسے ملتا تھا. کہتے ہیں موبائل والوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جب ان کو موبائل میں ساری رات سمجھنی پڑتی ہے, پتہ ہی چلتا رات کیسے گزر گئی, تو پھر اللہ والوں کو وہاں اللہ نے ذوق دے دیا تھا. کہتے نا کہ ذکر اللہ روح کی غذا تھی ان کی, ان کو سجدوں میں مزہ آتا تھا, ان کو تلاوت پہ لطف آتا تھا, ان کو عبادت پہ لطف آتا تھا. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی وہ لطف عطا فرما دے. اللہ کرے کہ وہ لطف ہمیں نصیب ہو جائے, کہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بیان کے آخر میں میں چند آپ کو اذکار بتانا چاہتا ہوں. ذکر اللہ ضرور کیجئے, مگر چند اذکار, چند ذکر ایسے ہیں جس کی صراحت حدیث میں آئی اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ بس جب موقع ملے نا تسبیح پکڑ لیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیا کرو. کلمہ طیبہ, سبحان اللہ, یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پہلے ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی رکھو, کیونکہ جب آخری وقت آئے گا نا زبان بھاری ہو جائے گی. سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا اس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے, الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے. کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے,
फरमाया जिसकी जबान पर कलमा हर वक्त जारी रहता है, आदत होगी ना, उम्मीद है कि मरते वक्त भी उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान पर बड़ी गालियां होती है, गंदी बातें होती हैं। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाना पड़ा है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट होते होते बच गया, गिरते गिरते बच गया, उनकी जबान से क्या निकलता है? गालियां निकलती। अच्छा, कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह दुरूद पढ़ते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते रहते हैं, गौस पाक को याद करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसे लोग होते हैं, जब उनके साथ ऐसा वाकया होता है फौरन जबान से निकलता है या रसूलुल्लाह है, या गौस पाक है, कलमा पाक निकलता है। क्यों? उनकी जबान पर अच्छी बातें होती हैं हर वक्त। तो अपनी जबान कलमे से तर रखो, जब आखिरी घड़ियां आएंगी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ा ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, पूरे दिन में आज कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? नहीं आदत। फजूल बातों के लिए घंटों हैं। सुनो हदीस पाक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना जन्नत की कुंजी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा दिन या रात की किसी साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर उसकी जगह उतनी ही नेकियां लिख दी जाती हैं। हाय हाय, अफदलु जिक्र कहा गया, कलमा पाक को सबसे अफजल जिक्र कहा गया। और सुनो, एक हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हो, और उस बंदे से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाता मगर जो इसकी मिसल पढ़े या उससे ज्यादा पढ़े। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें कलमा तैयबा को कम से कम 100 बार तो रोज पढ़े। एक और बड़ा कमाल का वजीफा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा। अब देखिए कितनी देर लगी, चले पढ़ भी लेते हैं इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुने, एक और वजीफा ले ले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। मिलके पढ़ लें, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। अब मुझे बताओ, जिसका दरख्त जन्नत में लगा होगा उसे खाने जाने भी तो दिया जाएगा ना। आपकी प्रॉपर्टी जन्नत में है तो दाखला भी मिलेगा ना। तो लगाई जाओ जन्नत में दरख्त, क्यों फजूल बातों में वक्त जाया करते हैं? तस्बीह हाथ में होनी चाहिए, चलते फिरते पढ़ते रहे। एक बड़ा प्यारा वजीफा, अगर कोई भाई टेंशन में है ना, उसके लिए तो कमाल का वजीफा है। क्योंकि पहले हदीस के अल्फाज सुन लो। हदीस के अल्फाज है जिसका मजमून है कि 2 कलिमे हैं, जबान पर बड़े हल्के हैं, मीजान पर भारी हैं, और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। ऐसे कौन से जुमले हैं जो अल्लाह को प्यारे भी हैं, जबान पर हल्के भी हैं, मीजान पर भारी भी हैं? मेरे आका फरमाते हैं वो कलमे क्या हैं? सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। यकीन करें ये मेरा आजमाया हुआ वजीफा है। आप इस वजीफे को पढ़ें, आपको फील होगा आपकी टेंशन रिलीज हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं, आप हल्के हो जाएंगे। मिलके पढ़ें, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ते रहा करें। एक और बड़ा प्यारा वजीफा जिसको नबी पाक ने जन्नत का खजाना कहा है मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ा करो क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस बयान से, इन वाकयात से सीखने को ये मिला 2-3 बातें जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा रही। पहली बात, सब्र करना है। मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें।
شکوہ نہ کریں. انشاءاللہ رب پر بھروسہ ہوگا تو وہ رب طوفان بھی ٹال دے گا اور ہم مشکل سے نکل جائیں گے. دوسری بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا ہے اور پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کی یاد دلوں میں بسانی ہے. اور پھر ایک اور بات ہمیں یہ سیکھی ہم نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے, رحم کریں, رحم دل بن جائے, نرم ہو جائے, خیر خواہ بن جائے. ایک بزرگ اپنی بچی کے ساتھ کسی کشتی میں جا رہے تھے تو وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. نیک آدمی تھا مگر بچی بڑی سمجھدار تھی. وہ مچھلی پکڑتے ٹوکری میں ڈالتے, بچی جو ہے مچھلی اٹھاتی پیچھے سے واپس پانی میں ڈال دیتی. ابو ٹوکری پہ مچھلی ڈالی جا رہے ہیں, بیٹی پیچھے سے پانی میں ڈالی جا رہی ہے. جب پورا سفر ختم ہو گیا تو کہا بیٹی بتاؤ کتنی مچھلیاں جمع ہوئی؟ کہا بابا جان مچھلیاں تو میں نے ساری پانی میں ڈال دی. یہ کیا کیا؟ اتنی محنت, سارا دن کوشش کی. تو کہا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے. لہذا مجھے اچھا نہیں لگا ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ سے غافل ہو گئی. اپنی بچی کی زبان سے یہ حکمت بھری بات سن کر اس شخص پر رکت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور مچھلی پکڑنے کا کانٹا سائڈ پہ ڈال دیا. اس واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا, یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مچھلی نہیں کھا سکتے, مچھلی کھا سکتے ہیں مگر یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کسی درخت پر کلاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرے. جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. بزرگان دین کے اقوال ہیں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر جانور ذکر کرنا چھوڑ دے تو وہ پکڑا جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں نا, کتنا ذکر کرتے ہیں, کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, مجھے اور آپ کو پکڑا نہیں جا رہا, لیکن کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ ان اوقات کو, ان ایام کو, ان نعمتوں کو کیسے گزارا. یہ بات سمجھنے والی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت جنید بغدادی اولیاء کرام کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں. ایک بار کسی شخص نے آپ کو پرندہ تحفے میں بھیجا, آپ نے قبول فرما کر اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا. کچھ مدت کے پاس اپنے پاس رکھ کر اسے آزاد کر دیا. تو کسی نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پرندے کو آزاد کیوں کر دیا؟ تو کہا مجھے وہ پرندہ بڑی منت سے کہنے لگا اے جنید افسوس ہے تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو, مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے تم نے دور رکھا ہے اور پنجرے میں بند رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا, میں نے پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ اڑتے وقت کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے, جب اس پر غفلت طاری ہوتی ہے قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. اے جنید میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجرے کی سخت قید میں بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ سے غافل رہتے ہیں. اے جنید میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چنتا تھا. جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا اللہ کریم نے بھی مجھ پر رحم فرما دیا. اب یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے؟ بڑے مزے سے ہم اپنی جو اللہ کی نعمتیں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی سوچا یہ ساری نعمتیں رب نے ہمارے لیے بنائی, مگر ان نعمتوں کا ہم کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر رحم, اسلام جانوروں پر رحم کا حکم دیتا ہے, پھر انسان پر کتنا رحم ہونا چاہیے. آج یہاں انسان پر بھی رحم نہیں کرتے لوگ. چوری کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, اگلا رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, اس کی پورے مہینے کی کمائی ہے, بعض اوقات تو پہلی تاریخ کو تنخواہ لے کے نکلتا ہے, مگر ظالم پسٹول دکھا کر اس کی تنخواہ لے جاتا ہے.
وہ کیا سمجھتا ہے ان پیسوں سے وہ خوش رہے گا؟ کسی کا زیور، کسی کی بچی کی شادی کی تیاری ہے، کسی کو جناب ڈرانا، دھمکانا اور جناب اغوا کرنا، روب جمانا۔ اے ظالموں غور سے سنو، یہ ظلم تم کر تو لوگے، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوگا، اور اگر کسی مظلوم کی ہائی دنیا میں لگ گئی نا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جانی ہے۔ کیسے جواب دو گے اللہ کو؟ خدا را زندگی ایسی گزارے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، رحم کریں لوگوں پر۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمانوں کا مالک اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی مضمون کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ آج نہیں کرتے لوگ معاف، نہیں کرتے رحم۔ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں جزیرے کا بڑا ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ ارے آج تمہارے سامنے کوئی کچھ کہہ نہیں پا رہا، مگر یاد رکھنا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی ایک ہائے عرش تک پہنچتی ہے۔ بلکہ یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں نا کہ یار سب چیزیں بہتر تھی اور اچانک چیزیں گڑبڑ ہونے لگ گئی ہیں، صحت بھی ٹھیک تھی، روزگار بھی ٹھیک تھا، بچے بھی خوش تھے، بڑا فیملی بھی بڑی جڑ کر رہ رہی تھی، اور آپ کو لگے نا یار کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روزگار میں بھی پرابلم آ رہا ہے، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، بنی بنائی بگڑ رہی ہے، تو چیک کر لو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ ہاں اس کے دل سے ایک آہ نکلنی ہے اور بڑے بڑے محلات تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے گلشن جل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مظلوم کی دعا جو ہے وہ عرش تک جاتی ہے، قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں، جانوروں پر بھی رحم کریں، چاہے آپ مچھلی پکڑتے ہوں یا جو بھی کام کرتے ہیں، زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک بار آپ وضو فرما رہے تھے، کوئی بلی آ گئی پیاسی ہے، پیارے آقا نے وہ وضو کا برتن اس کے آگے کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ مگر آج جس کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑے پیسے مل جائیں، سیٹھ بن جائے تو نوکر کی خیر نہیں، شوہر بن جائے تو بیوی کی خیر نہیں، باپ بن جائے تو بچوں کی خیر نہیں، پڑوسیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، محلے والے سارے پریشان ہیں، کیونکہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا نا، میرا بڑا نام ہے، میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، میرا بڑا روب ہے، میری ٹور ہے۔ ارے منٹ نہیں لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اس مظلوم کا ساتھ دے کر بدلہ لینا ہے نا، اس کے آگے، اس کے قہر کے آگے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ کرو اس دن سے جس دن رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے۔ ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ہو گیا ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تو معافی مانگ لیں۔ ہاں آج معافی مانگ لو، اگر وہ قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو اب پیسے نہیں چلیں گے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ ہاں اگر کسی نے، یاد رکھیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہردم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے،
اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یاد رکھیے کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بیوی نے شوہر کا دل دکھایا ہے، اسے شوہر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر والد نے ناجائز اپنے بچوں پر ظلم کیا ہے، اس کو بچوں سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ ہاں باپ ہو گیا تو اس کا مطلب جو چاہے بچوں کے ساتھ کرے۔ بچوں نے ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ پڑوسی ناراض ہیں، پڑوسیوں کو راضی کرنا پڑے گا۔ مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازیوں کا دل دکھایا ہے، نمازیوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ مارے جائیں گے کیونکہ اللہ کی یہ بشیت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے رحم کا درس بھی ملتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ذکر الہی کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ کیا کہا اس پرندے نے کہ اے جنید، میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو میں گرفتار ہو گیا۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے دل اللہ کی یاد سے ہردم غافل رہتے ہیں؟ کون یاد کرتا ہے اللہ کو؟ یاد بھی کرتے تو معاذ اللہ، کچھ لوگ تو اللہ کا ذکر، اللہ سے بھی گمان برا ہے، اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ یقین کریں جو مجھے سن رہے ہیں، جتنے سن رہے ہو، اللہ نے سب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ یقین کرو بڑی مہربانیاں ہیں۔ تم گنو تو صحیح اللہ نے کتنے احسان کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، گردے سلامت ہیں۔ ڈائلسس کا مریض دیکھا ہے بیچارہ کس طرح ڈائلسس کرواتا ہے؟ گونگا دیکھا ہے، بہرا دیکھا ہے، اندھا دیکھا ہے، لنگڑا دیکھا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ پھر بھی شکوے، پھر بھی شکایات۔ کسی کی اگر آنکھیں نہیں بھی ہیں، مجھے سن رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، زبان تو ہے نا، کان تو ہے نا، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے رب کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔